جب امام حسین کے بھائی محمد حنفیہ نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ یمن یا کسی اور محفوظ مقام کی طرف چلے جائیں تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ آپ ان کے مشورے پر غور کریں گے، لیکن امام حسین اگلے روز علی صبح عراق کی سمت روانہ ہو گئے۔ جب یہ خبر محمد بن حنفیہ کو ملی تو وہ فوراً امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے اونٹ کی لگام تھام کر کہا، بھائی کیا کل رات آپ نے میری درخواست اور مشورے پر غور فرمانے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ امام نے جواب دیا، جی ہاں، لیکن آپ کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، حسین روانہ ہو جاؤ کیونکہ اللہ تمہیں مقتول دیکھنا چاہتا ہے۔ ناظرین، یہ وہی بشارت ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت ہی آپ کی شہادت کے بارے میں مشہور ہو چکی تھی، اور امام قدرت کے اشاروں کو اور منشائے قدرت کو سمجھ چکے تھے۔ نیز یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس وقت ایسے حالات پیدا ہو چکے تھے کہ اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کے مقابلے میں اگر امام حسین باقاعدہ کھڑے نہ ہوتے تو اللہ کا دین ہمیشہ کے لیے حق و باطل کے فرق اور امتیاز کی کسوٹی کے معیار سے دور ہٹ جاتا، اور یہ بات اشارہ غیبی کے ذریعے امام حسین پر شرح صدور ہو چکی تھی۔ لہٰذا امام کے نزدیک ضروری ہو گیا تھا کہ آپ اپنی ہر چیز یہاں تک کہ اپنے باوفا اصحاب اور اہل و عیال تک کو قربان کر دیں تاکہ جاں بلب اسلام کو حیات نو اور فراموش شدہ قرآنی تعلیمات کو تازگی مل جائے۔ کوفہ کے راستے میں ایک مسافر کی امام سے ملاقات بیان کی جاتی ہے۔ اس شخص کا اپنا ایک بیان یہ ہے کہ میں اعمال حج انجام دینے کے بعد تیزی سے کوفہ واپس پلٹ رہا تھا کہ مجھے راستے میں چند خیمے نظر آئے۔ میں نے ان خیموں کے مالک کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ خیمے حسین ابن علی کے ہیں۔ یہ سن کر میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے شوق میں ان کے مخصوص خیمے کی طرف چلا گیا۔ آپ اپنے سراپے میں مجھے ایک ایسے شخص نظر آئے جس نے ابھی اپنے بڑھاپے کی ابتدا کی ہو۔ میں نے دیکھا کہ آپ تلاوت قرآن میں مشغول ہیں اور آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کے قطرے آپ کے چہرے اور داڑھی کو تر کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے آپ اس بے آب و گیا بیاباں میں تشریف لائے ہیں؟ امام نے جواب دیا کہ ایک طرف مجھے اپنے نانا کے دین کی فکر ہے اور دوسری طرف یہ اہل کوفہ کے خطوط ہیں جو انہوں نے مجھے ارسال کیے ہیں، اور یہی اہل کوفہ مجھے قتل کریں گے، اور جب اس جرم میں اپنے ہاتھ رنگ لیں گے اور خدا کے احکام اور فرامین کا احترام پامال کر لیں گے تب اللہ ان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو انہیں ذلیل و خوار کر دے گا۔ امام کی اس گفتگو میں انتہائی قابل توجہ بات اہل کوفہ کے بارے میں آپ کی پیش گوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہی لوگ مجھے قتل کریں گے اور اس جرم کے ارتکاب کے بعد اللہ ایک ایسے شخص کو ان پر مسلط کرے گا جو انہیں اتنی ذلت اور خواری کا مزہ چکھائے گا کہ یہ لوگ دنیا کے پست اور ذلیل ترین افراد ہو جائیں گے۔ امام نے اپنے سفر کی ہر منزل پر اور ہر مقام پر اپنی جد و جہد کا بنیادی سبب ایک ہی بیان فرمایا تھا، اور وہ یہ کہ معاشرے میں ظلم و فساد پھیل رہا ہے اور اسلام کی اصل روح کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ آپ نے ہر جگہ یہی فرمایا کہ میرے اس اقدام کا مقصد بس یہی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے۔ اس کے بعد امام نے ان لوگوں سے اہل کوفہ کے خیالات کے متعلق سوال کیے۔ ان لوگوں نے جواب میں عرض کیا کہ اے فرزند رسول، کوفہ کے بڑے بڑے لوگوں اور سرداروں کو ابن زیاد کی طرف سے بھاری رشوتیں ملی ہیں، اور باقی لوگوں کے دل آپ کے ہمراہ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے امام کو ان کے قاصد قیس بن مسہر صیدادی کے مارے جانے کی خبر دی۔ یہ خبر سن کر امام نے افسوس کا اظہار فرمایا، دعائے مغفرت کے بعد یہ کلمات ادا فرمائے، اے اللہ ہمیں اور انہیں جنت عنایت فرما، اور ہمیں ان لوگوں کو اپنے جوار رحمت میں اکٹھا رکھتے ہوئے اپنا ذخیرہ شدہ بہترین ثواب عطا فرما۔ اس کے بعد ترماہ نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ اے فرزند رسول، میں نے کوفہ سے نکلتے ہوئے بیرون شہر لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا تھا۔ جب میں نے ان کے اکٹھا ہونے کا سبب دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ حسین ابن علی سے مقابلے اور ان سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔
اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ سفر سے واپس چلے جائیے، کیونکہ مجھے امید نہیں کہ کوفہ کا کوئی ایک آدمی بھی آپ کی مدد کے لیے آئے گا۔ اور باقی لوگوں کا ذکر تو خیر جانے دیجئے، اگر صرف وہی لوگ جنہیں میں نے وہاں دیکھا تھا، فقط وہی لوگ آپ سے جنگ کرنے کے لیے آ جائیں تو آپ کو قتل کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ جبکہ اصل صورتحال یہ ہے کہ روز بروز ان کی قوت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ رات کا آخری پہر ہے کہ امام نے جوانوں کو حکم دیا کہ مشکیزوں میں پانی بھر کر اگلی منزل کی طرف سفر شروع کیا جائے۔ قافلے کا سفر جاری ہوا اور ابھی جاری ہی تھا کہ ناگہاں امام کی آواز سنائی دی، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کے فرزند حضرت علی اکبر نے ان کلمات کو ادا کرنے کی وجہ دریافت کی۔ امام نے جواب میں فرمایا، میں گھوڑے کی زین پر سر رکھے تھا کہ اسی اثناء میں مجھ پر ہلکی سی نیند طاری ہو گئی۔ اس حال میں میں نے ایک گھوڑا سوار کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ اپنے سفر پر گامزن ہیں اور موت ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے اور ہماری موت کی یہی خبر ہے۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد امام کا قافلہ کربلا کے مقام کی حدود میں داخل ہو گیا۔ 72 افراد پر مشتمل قافلہ اب اس منزل پر آ گیا ہے جہاں ازل سے جاری مارکہ خیر و شر کا ایسا المناک منظر تاریخ انسانی کے صفحات پر رقم ہونا تھا جسے قیامت تک کے لیے ایک مثال بننا تھا۔ عمرو بن سعد نے کسی کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج کر معلوم کرایا کہ آپ عراق کیوں آئے ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، عراقیوں نے خود خط لکھ کر مجھے بلایا ہے، اب اگر تمہیں میرا آنا ناپسند ہو تو میں حجاز واپس چلا جاتا ہوں۔ ابن سعد نے اسی مضمون کا خط ابن زیاد کو لکھ دیا اور جو کچھ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اس کی اطلاع دے دی۔ ابن زیاد نے کہا کہ اب جب کہ وہ ہمارے پنجے میں آ گئے ہیں تو وہ بچ کر نہ نکلنے پائیں، اب چھوڑ دینے کی کوئی صورت نہیں۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ خود اور ان کے سب ہمراہ ہی یزید کی بیعت کر لیں، جب بیعت مکمل ہو جائے گی تب ہم ان کے بارے میں کچھ فیصلہ کریں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کو ملاقات کرنے کے لیے بلایا۔ رات کو دونوں کے درمیان ملاقات اور گفتگو ہوتی رہی۔ عمرو بن سعد نے اپنے خیمے میں واپس جا کے ابن زیاد کو خط لکھا کہ اللہ نے جنگ کی آگ کو بجھا دیا ہے، ہمارے مابین اتفاق رائے ہو گیا ہے اور معاملہ قومی مصلحت کے مطابق طے پا گیا ہے۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر آمادہ ہیں کہ حجاز واپس چلے جائیں یا کسی سرحد کے پار جانے کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اس کے بعد ابن زیاد کو قائل کرنے کے لیے ایک آدھ جملہ بطور دروغ مصلحت آمیز بھی بڑھا دیا۔ یہ خط ملنے پر ابن زیاد کچھ نرم پڑ گیا اور ابن سعد کی تجویز مان لینے پر آمادہ ہو گیا، مگر بدقسمتی سے وہاں شمر بن جوشن موجود تھا۔ اس نے کہا کہ تم غلطی کر رہے ہو، اس موقع کو غنیمت سمجھو اور اب جبکہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے قابو میں آ ہی گئے ہیں انہیں مت چھوڑو، ورنہ ایسا موقع تمہیں کبھی نہ ملے گا۔ اب ایسا کرو کہ تم خود کربلا جاؤ اور میرا یہ خط ابن سعد کو پہنچاؤ کہ حسین اور ان کے ساتھی بغیر کسی شرط کے ہتھیار ڈال دیں اور پھر انہیں کوفہ بھیج دیا جائے۔ اگر وہ انکار کریں تو ان سے جنگ کی تیاری کی جائے، اور اگر ابن سعد نہ مانے اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کے لیے تیار نہ ہو تو تم خود فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لو اور ابن سعد کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ اس کے بعد ابن سعد کو لکھا، میں تمہیں اس لیے نہیں بھیجا میں نے کہ تم حسین بن علی کے ساتھ کوئی رعایت کرو یا مجھ سے ان کی سفارش کرو اور ان کی زندگی اور سلامتی کے لیے راہیں ہموار کرو۔ اب دیکھو کہ وہ اور ان کے ساتھی مان جائیں تو انہیں میرے پاس بھیج دو، اور اگر انکار کریں تو ان پر حملہ کر دو اور انہیں قتل کر دو۔ میں نے جو حکم دیا ہے اب اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تمہیں اس کا صلہ دوں گا، اور اگر تم اس کے لیے تیار نہیں تو لشکر سے الگ ہو جاؤ۔
اور اسے شمر بن ذی الجوشن کے سپرد کر دو۔ اتنے میں حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور انہوں نے اطلاع دی کہ دشمن سر پر آ پہنچا ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ امام علی مقام اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا عباس تم خود سوار ہو کر جاؤ اور پوچھو کہ اس وقت حملہ کیوں کر رہے ہو، کیا کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ حضرت عباس 20 سواروں کو لے کر، جن میں زہیر بن قیس، حبیب بن مظاہر اسدی بھی شامل تھے، دشمن کے لشکر کے سامنے گئے اور پوچھا اس اچانک حملے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے امیر کا حکم ہے، تم بھی ہتھیار ڈال دو ورنہ ہم جنگ کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جلدی نہ کرو، میں ابھی امام حسین کی خدمت میں پہنچ کر اطلاع دیتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پاس آئے اور واقعہ گوش گزار کیا۔ امام نے فرمایا واپس جاؤ اور اگر ہو سکے تو کل صبح تک کی مہلت لے لو تاکہ آج کی شب ہم نماز و دعا میں بسر کریں اور بارگاہ الہی سے معافی طلب کریں۔ اللہ جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت قرآن اور دعا و استغفار دل سے پسند ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر بتایا کہ ایک دن کی مہلت مل گئی ہے، لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہلت نہیں مانگ رہے تھے بلکہ انہیں مہلت دے رہے تھے، اور یہی رات شب عاشور ہے۔ اس رات کے بارے میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کہ اس سفر میں اپنی شدید بیماری کے باوجود شریک تھے، میرے والد نے رات کی تاریکی میں اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ان کے سامنے خطاب فرمایا میں بہترین طریقے سے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، میں عافیت اور مصیبت دونوں میں اس کی حمد کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے ہمیں پیغمبری کی نعمت سے نوازا، ہمیں قرآن سکھایا، ہمیں دین اور اس کے احکام کی سمجھ عطا کی، ہمیں آنکھیں، کان اور دل دیے، ہمیں شرک کی آلودگی سے پاک رکھا، ہمیں نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کی۔ یہ حقیقت ہے کہ میں اپنے اصحاب سے زیادہ بہتر اصحاب اور اپنے عزیزوں سے زیادہ مہربان عزیزوں سے واقف نہیں ہوں۔ اللہ تم سب کو جزائے خیر دے۔ میرا خیال ہے کہ اب اس لشکر سے ہماری جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ، تم سب آزاد ہو، کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ، جہاں عافیت نظر آئے نکل جاؤ۔ ناظرین، تاریخ کی اکثر کتابوں میں یہ خطبہ اسی طرح درج ہے، مگر کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ اس موقع پر اس خطبے کے بعد آپ کے اصحاب میں سے کوئی ایک بھی کہیں چلا گیا ہو۔ جانے والے چھوڑنے والے راستے میں ہی اس وقت الگ ہو گئے تھے جب حضرت مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ، قیس بن مسہر اور عبداللہ بن یقطر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت کی خبر ملی تھی۔ رات کے وقت ابن زیاد کا حکم اپنے لشکر کے لیے آ گیا، اگر ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے تو اسی وقت جبکہ یہ حکم تم تک پہنچے پانی پر قبضہ کر لو اور حسین بن علی اور ان کے ساتھیوں کے لیے پانی بند کر دو۔ اگر سپاہ شمر کے زیر کمان آ گئی ہے تو شمر کو اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے کہ عمرو بن سعد نے اپنے لشکر کی صف آرائی کا آغاز کر دیا۔ میمنہ کی قیادت عمرو بن حجاج زبیدی کو دی۔ میسرہ کی ذمہ داری شمر بن ذی الجوش کے سپرد ہوئی۔ سواروں کے دستے کا رئیس عزرہ بن قیس کو مقرر کیا گیا اور پیادہ فوج کا رئیس ثبت بن ربعی کو مقرر کیا، جبکہ پرچم عمرو بن سعد نے اپنے غلام کو دیا۔ ناظرین، یہ تو تھا یوم عاشور یزیدیوں کا آغاز، لیکن ادھر یہی دن خانوادہ رسول کے لیے روز افتخار تھا۔ سب سے پہلے نماز فجر ادا کی گئی اور امام نے اپنے تمام ساتھیوں کی صف آرائی کی۔ کل 32 سوار اور 40 پیادے آپ کے ہمراہ تھے۔ زہیر بن قیس کو میمنہ کی کمان دی گئی، حبیب بن مظاہر کو میسرہ پر مقرر کیا گیا اور امام نے علم اپنے بھائی حضرت عباس کے ہاتھ میں دیا۔
یہ علم حضرت عباس کے ہاتھوں میں کیا آیا کہ ہمیشہ کے لیے ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ اب امام اپنے لشکر کی تنظیم و تربیت سے فارغ ہو کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے خیموں سے کچھ دور عمرو بن سعد کے لشکر کے قریب گئے، اور آپ نے وہاں جا کر اس لشکر کے افراد سے یہ خطاب فرمایا: اے لوگو، میری بات سنو اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرو، تاکہ میں وعظ و نصیحت کے ذریعے اپنی ذمہ داری انجام دے سکوں اور تمہارے پاس آنے کا سبب بتا سکوں۔ اگر تم نے میری بات قبول کی، میری تائید کی اور میرے بارے میں عدل و انصاف کا راستہ اختیار کیا، تو اس طرح تم سعادت اور کامیابی حاصل کرو گے، اور اس کے بعد تمہارے پاس مجھ سے جنگ کرنے کی کوئی دلیل نہ ہوگی۔ لیکن اگر تم میری بات نہ مانو اور انصاف سے کام نہ لو اور اگر اپنا ارادہ پختہ کر لو، تو اس کے بعد جو چاہو کر گزرو اور مجھے کسی طرح کی مہلت نہ دو۔ بے شک میرا مالک و مختار وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے، اور نیک بندوں کا والی و وارث بھی وہی ہے۔ اس موقع پر شمر کو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کی گفتگو اس کے سپاہیوں کو متاثر کر دے اور وہ جنگ سے انکار کر دیں، لہٰذا اس نے امام کی گفتگو کا سلسلہ توڑنے کی غرض سے درمیان میں مداخلت کر دی اور کہنے لگا: یہ لوگ آپ کی بات کیا سنیں گے؟ یہ لوگ کچھ نہیں جانتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ امام کے لشکر کی طرف سے حبیب بن مظاہر نے شمر کو خاموش کرایا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر امام نے انہیں اس طرح خاموش کروایا کہ وائے ہو تم پر، کیوں خاموش نہیں ہوتے تاکہ میری بات سن سکو؟ میں تمہیں راہ راست کی طرف بلاتا ہوں، تم میں سے جو بھی میری پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو کوئی بھی میری مخالفت کرے گا وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے گا۔ اور تم اس وقت میری مخالفت کر رہے ہو کیونکہ تم میری بات نہیں سن رہے۔ اے لوگو، اے کوفہ سے آنے والو، تم نے خود ہی حیران و پریشان ہو کر مجھے مدد کے لیے بلایا، اور جب میں بھرپور تیاری کے ساتھ تمہاری مدد کے لیے یہاں تک آ گیا ہوں تو تم خود ہی اپنی تلواریں میرے خلاف تان رہے ہو، اور جس آگ کو ہمارے مشترکہ دشمن نے ہمارے لیے بھڑکایا تھا اسے تم نے میرے لیے شعلہ بار کر دیا ہے۔ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے دوست کے دشمن اور اپنے دشمن کے دوست بن گئے ہو؟ اتنی جلدی نہ کرو، بدبختی اور تباہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ عمر بن سعد نے ایک تیر چھلے پر چڑھایا اور امام کے لشکر کی طرف چھوڑ دیا اور کہا: ابن زیاد کے سامنے گواہ رہنا کہ میں نے سب سے پہلے جنگ شروع کی تھی۔ ظہر تک لڑائی شدت کے ساتھ ہوتی رہی اور امام کے بیشتر اصحاب شہید ہو گئے۔ ظہر کی نماز امام نے بصورت نماز خوف اپنے بقیہ اصحاب کے ساتھ ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر اسی طرح لڑائی شروع ہو گئی، اور یہاں تک کہ جوانان بنو ہاشم میں سے کوئی بھی شخص زندہ نہ رہا، حتیٰ کہ خرد سال اور شیرخوار بچے بھی شہید کر دیے گئے۔ تاریخ کی اکثر کتابوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امام حسین دشمن پر پے در پے حملے کرتے ہوئے سخت ترین جنگ میں مشغول رہے۔ ہر حملے میں آپ دشمن کے متعدد افراد کو خاک و خون میں نہلا دیتے، یہاں تک کہ ایک لمحے کے لیے دشمن یہ محسوس کرتا کہ فاتح خیبر حیدر کرار کے بیٹے حسین ابن علی کو شکست دینا اتنا آسان نہیں۔ اسی لیے دشمن نے فیصلہ کیا کہ امام پر نفسیاتی ضرب لگا کر ان کے گھٹنے ٹیک دیے جائیں، اور انہوں نے خواتین کے خیموں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس موقع پر امام نے بلند آواز میں پکار کر کہا: اے میرے دشمنوں، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور قیامت کا بھی تمہیں کوئی خوف نہیں ہے تو کم سے کم اس دنیا میں آزاد انسانوں کی طرح زندگی بسر کرو، اور اگر خود کو عرب سمجھتے ہو تو اپنے اجداد کی سیرت کو ہی پیش نظر رکھ لو۔ شمر نے یہ سن کر کہا: اے حسین، کیا کہہ رہے ہو؟ جواب میں امام نے فرمایا کہ میں تم سے لڑ رہا ہوں اور تمہاری جنگ مجھ سے ہے، ان عورتوں کی کوئی تقصیر نہیں۔ اپنے ان سرکشوں سے کہو کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے حرم پر حملہ نہ کرے۔ شمر نے کہا: فاطمہ کے بیٹے، میں تمہیں یہ حق دیتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو آواز دے کر کہا:
ان کے حرم سے دور ہو جاؤ اور حسین پر حملہ کرو۔ اب امام کی حیات دنیاوی کے آخری لمحات قریب آ گئے۔ ان لمحات میں حسین نے آنکھیں اٹھائیں، آسمان کی طرف نگاہ ڈالی اور آخری مرتبہ اپنے پروردگار سے ان الفاظ میں مناجات کی: اے اللہ، اے صاحب عظمت اور بلند مرتبت، اے شدید غضب کرنے والے، تیری قدرت ہر قدرت سے بڑھ کر ہے، تو اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے اور تیری بڑائی ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ تو قادر ہے کہ جو چاہے انجام دے، تیری رحمت اپنے بندوں سے نزدیک تر ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیری نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں، تیرے امتحان میں خوبصورتی ہے، اپنے بندوں سے تو نزدیک تر ہے جو تجھے ہی پکارتے ہیں، اپنی مخلوقات پر تیری مکمل گرفت ہے، جو کوئی توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے، تو جو بھی ارادہ کرے اسے انجام دینے کی قدرت رکھتا ہے اور جو چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ اے میرے رب، جب تیرا شکر ادا کیا جاتا ہے تو شکریہ قبول کرتا ہے، اور جب کوئی تیرا ذکر کرے تو ذکر کرنے والے کو یاد رکھتا ہے اور اسے اس کا صلہ بھی دیتا ہے۔ میں تجھے اس حالت میں پکار رہا ہوں، تیری مدد کی مجھے ضرورت ہے، اور اس حالت میں تیری جانب میری توجہ ہے کہ مجھے تیری توجہ کی ضرورت ہے۔ اس خوف کے عالم میں میں تجھے پکار رہا ہوں اور تیرے سامنے اپنے درد و غم اور گریہ ہوزاری کو کرتا ہوں، اور اپنی کمزوری کے عالم میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ میرا صرف تجھ پر ہی انحصار ہے اور میرے لیے صرف تو ہی کافی ہے۔ باری لا، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان تو ہی فیصلہ کر دے۔ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی۔ انہوں نے ہمیں قتل کیا جبکہ ہم تیرے نبی کی اولاد ہیں۔ ہم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں جنہیں تو نے اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا اور اپنی وحی کا امانت دار بنایا۔ اے پروردگار، اے میرے رب کریم، ہمارے لیے مدد اور راہ نجات نازل فرما۔ اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے، صرف تو ہی ہمارا آسرا ہے۔ بار الہ، ہم تیری قضاء و قدر کے سامنے صابر و شاکر ہیں۔ تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا ہماری کوئی بات سننے والا نہیں ہے۔ اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، تیرے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ میں صرف تیرے حکم پر صبر کرنے والا ہوں۔ اے اس کی مدد کرنے والے جس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے جس کا کوئی اختتام نہیں، اے مردوں کو زندہ کرنے والے اور ہر ایک کے اعمال کے مطابق اس کا حساب کرنے والے، اس کی جزا دینے والے، صرف اور صرف تو ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ آپ بہادری سے لڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے، کیا تم میرے قتل پہ مجتمع ہو گئے ہو؟ واللہ میرے بعد اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے قتل پر اللہ اتنا ناراض نہ ہوگا جتنا میرے قتل پر ہوگا۔ مجھے اللہ ضرور عزت بخشے گا۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی، دشمن چاہتا تھا کہ جلد سے جلد آپ کو قتل کر دیا جائے، مگر یہ اتنا آسان نہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق شمر کے پکارنے پر بہت سے افراد نے مل کر امام پر ایک بار حملہ کر دیا۔ زرع بن شریک نے آپ کے بائیں بازو پر تلوار ماری اور اسے الگ کر دیا۔ اس پر آپ لڑ کھڑا کر گر پڑے۔ سنان بن انس نے آگے بڑھ کر آپ پر نیزے سے وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت امام حسین جب شدید زخمی ہو چکے تھے تو یزیدی فوج سے کہا کہ رکو، مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دو۔ لہٰذا جب امام عالی مقام نماز ادا کر رہے تھے تو عین حالت سجدہ میں ظالموں نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔